میں ایک گاؤں کی لڑکی ہوں۔ میرا نام سیما ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میں نے بڑے دکھ سہے ہیں۔ آئیں میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں۔ میرے ابا جی بہت امیر نہیں تھے، لیکن ہم بہت سکھی اور خوش تھے۔ ان دنوں میں بہت ہنستی تھی۔ میں گاؤں کے اسکول میں پڑھتی تھی۔ میری قسمت اچھی تھی۔ ہمارے گاؤں میں بہت سی لڑکیاں اسکول نہیں جاتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لڑکیوں کے لیے پڑھنا اچھی چیز نہیں، پڑھ لکھ کر وہ خراب ہو جائیں گی۔ خیر چھوڑیں۔ ہاں تو میں اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ اب میں 18 سال کی ہو گئی تھی۔ ابا امی چاہتے تھے کہ میری جلدی شادی ہو جائے۔ ایک دن ابا اور امی باتیں کر رہے تھے۔ وہ میری شادی کی بات کر رہے تھے۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ جب گھر والے ہماری شادی کی باتیں کرتے ہیں تو ہم لڑکیاں ان کے سامنے نہیں جاتی۔ میرا خیال ہے کہ رشتہ اچھا ہے۔ میری ماں کہہ رہی تھی پیسے والے لوگ ہیں، ہماری بیٹی خوش رہے گی۔ میں دروازے سے واپس آ گئی۔ اب جلد ہی مجھے اماں اور ابا جی کا گھر چھوڑنا ہوگا۔ میرا ہونے والا خاوند پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ میں سوچ رہی تھی کیا وہ جوان ہے، بوڑھا ہے، اچھی صورت والا ہے، بد شکل ہے، کیا وہ میرا خیال رکھے گا؟ میرے دل میں بہت سارے سوالات تھے۔ میں جاننا چاہتی تھی، ہر لڑکی جاننا چاہتی ہے، لیکن ہم کسی سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتے۔ اسی شام کو میری سہیلی تاجو آ گئی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے گلے لگا لیا۔ ارے سیما، وہ بولی، تیرا دلہا دیکھ کر آئی ہوں۔ وہ جوان اور خوبصورت ہے، تو بڑی قسمت والی ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ میرا ہونے والا خاوند جوان ہے، اچھی شکل کا ہے، اور وہ بڈھا بد شکل ہوتا تب بھی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں میں سچ مچ قسمت والی تھی۔ آخر میری شادی کا دن آ گیا۔ ڈھولکی بجی، گیت گانے گائے گئے، سارے گاؤں کو کھانا دیا گیا اور پھر میں اپنے سسرال آ گئی۔ شروع کے 2-3 ہفتے سب ٹھیک ٹھاک رہا۔ میں نئی دلہن تھی، ہر ایک میرا خیال رکھتا تھا۔ میرے خاوند کا نام جاوید تھا، لیکن گھر والے اسے جیدی جیدی کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ سگریٹ بہت پیتا تھا۔ میرے ابا بھی سگریٹ پیتے تھے، لیکن جیدی کے سگریٹ سے عجیب طرح کی بو آتی تھی۔ کبھی وہ ہنستا ہی چلا جاتا، کبھی اسے غصہ چڑھ جاتا۔ اکثر وہ چارپائی پر خاموش لیٹا، سگریٹ پیتا رہتا۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوتی۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے فکر تھی کہ کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے۔ ایک دن میں کھانا پکا رہی تھی، مجھے جیدی کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے پکار رہا تھا، سیما 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 ادھر آ۔ میں اپنے کمرے میں آئی۔ جاوید کافی بیمار سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھی، ناک سے پانی بہہ رہا تھا، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ طبیعت خراب ہے؟ نہیں، وہ بولا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میری انگلیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ تیرے ہاتھ میں 2 انگوٹھیاں ہیں، وہ بولا، ایک مجھے دے دے۔ اس نے میری انگلی میں سے ایک انگوٹھی اتار لی اور باہر بھاگ گیا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور نیچے آ گئی۔ میری ساس اور نند آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ جاوید کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ میرے سسر چاہتے تھے کہ وہ اپنی دکان کی دیکھ بھال کرے۔ میں اکثر ان کی لڑائی جھگڑے کی آوازیں سنتی تھی۔ جاوید اب گھر سے غائب رہنے لگا۔ اب وہ گھر اسی وقت آتا جب اسے میرے کسی زیور کی ضرورت ہوتی۔ اس کے کپڑے میلے ہوتے اور شکل سے بیمار دکھائی دیتا۔ اب وہ روب دکھا کر مجھ سے زیور یا پیسے مانگتا۔ اگر میں کچھ نہیں دیتی تو مجھے گالیاں دیتا اور مارتا۔ کبھی زور سے میرا ہاتھ مروڑ دیتا۔ آخر مجھے کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا۔ میرے رونے یا آنسوؤں کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے جیدی نے میرے سارے زیور چھین لیے۔ انہیں بیچ کر وہ نشے کی پڑیاں خریدتا۔ ہیروئن۔ جی ہاں، اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرا خاوند نشہ کرتا ہے۔ وہ بہت دنوں سے نشے کا عادی تھا، لیکن سسرال والوں نے میرے ماں باپ سے یہ بات چھپا رکھی تھی۔ میرے دکھ کے سائے اور بھی گہرے ہوتے گئے۔ جیدی کو دینے کے لیے اب میرے پاس کوئی زیور نہیں تھا۔ وہ ہر روز مجھے لات اور گھونسے مارتا۔ میرے بدن پر جگہ جگہ نیل پڑ گئے تھے۔ سسرال میں کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ میں گھر کا سارا کام بھی کرتی تھی، لیکن پھر بھی سب کی گالیاں اور باتیں سنتی۔ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں اکیلی تھی۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی۔ گھر والے کسی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ اچانک کسی نے باہر کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا۔ باہر میرا خاوند ایک عجیب سے آدمی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ میرا دوست راشد ہے، جیدی کہنے لگا۔ تجھے اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ کیا؟ میں خوف سے کانپنے لگی۔ جو میں کہتا ہوں وہ کر، جیدی چیخ کر بولا۔ میں اس سے پیسے لے چکا ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جاوید نے نشے کی خاطر اپنی بیوی کو بیچ دیا۔ میرا جسم ایسے کانپ رہا تھا جیسے مجھے بخار چڑھ آیا ہو، لیکن اس وقت مجھے کچھ کرنا تھا جلدی سے، کیونکہ میری عزت خطرے میں تھی۔ اچھی بات ہے، میں نے سر جھکا کر کہا۔ میں کپڑے بدل لوں؟ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور کھڑکی سے باہر کود گئی۔ میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، لیکن میں بھاگتی گئی۔ میرے کانوں میں جیدی کے زور زور سے پکارنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔
ساری رات میں گنے کے کھیت میں چھپ کر بیٹھی، خوف سے کانپتی رہی۔ صبح فجر کے وقت میں سڑک پر آئی، مجھے ایک بس مل گئی اور میں اپنے گاؤں میں آ گئی۔ میرے گھر والے فکر اور غم سے بے حال ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ لوگ باتیں بنائیں گے، تو واپس چلی جا سیما بیٹی، میرا باپ بولا۔ شادی کے بعد خاوند کا گھر ہی لڑکی کا اصل گھر ہوتا ہے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں مر جاؤں گی لیکن اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ جیدی نے میرے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ اس نے لکھا کہ میں گھر سے اس کی ماں بہنوں کے زیور اور روپے لے کر بھاگی ہوں۔ میرے ابا جی کو میرے لیے وکیل کرنا پڑا، وہ بہت پریشان تھے، مقدمہ لڑنے میں بہت پیسے خرچ ہوں گے۔ میں جیدی سے طلاق لینا چاہتی تھی لیکن جیدی نے انکار کر دیا۔ غم اور فکر سے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ایک دن میری سہیلی تاجو آئی، اس سے مجھے شہر کی ایک وکیل عورت کے بارے میں بتایا۔ تاجو کے ابا اسے جانتے تھے۔ میں نے تاجو کے ابا جی سے کہا کہ مجھے اس وکیل عورت کے پاس لے چلیں۔ وکیل کا نام مریم زمان تھا۔ مریم بی بی بہت ہی اچھی اور خدا ترس بی بی تھی۔ اس نے میری کہانی سنی۔ رو مت، وہ بولی، میں تمہارا مقدمہ لڑوں گی اور اس نے مجھ سے پیسے بھی نہیں مانگے، میں عورت کے حق کے لیے لڑتی ہوں، مریم بی بی نے کہا۔ مجھے مریم بی بی سے بات چیت کرنے کے لیے کئی بار شہر آنا پڑتا تھا۔ گاؤں میں بہت سے لوگ باتیں بناتے مجھے برا کہتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ابا جی پر میرے حشے کا بوجھ پڑے، اس لیے میں شہر میں اپنے ماما کے ساتھ رہنے لگی۔ مریم بی بی نے مجھے اسکول میں نوکری دلا دی، میں بچوں کا دھیان رکھتی تھی۔ مقدمہ 1 سال چلتا رہا اور پھر ہم مقدمہ جیت گئے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ جیدی نشے کا عادی تھا۔ وہ سنار بھی مل گیا جس کے ہاتھ اس نے میرے زیور بیچے تھے۔ جیدی کو سزا ہو گئی، سسرال والوں کو میرے سارے زیور واپس کرنے پڑے، مجھے میری طلاق بھی مل گئی، اب میں آزاد تھی۔ 4 سال گزر چکے ہیں، میری شادی ایک اچھے اور نیک انسان سے ہو چکی ہے، وہ اسکول میں ماسٹر ہے، میں بہت سکھی اور خوش ہوں۔ میں نے بڑی ہمت سے کام لیا تھا، میں اپنے حق کے لیے لڑی تھی اور آخرکار میری جیت ہوئی۔ خدا مریم بی بی کا بھلا کرے، میں ساری عمر انہیں دعائیں دیتی رہوں گی۔